بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جتنی نعمتیں ہوتی ہیں کسی قوم پر، اس قدر ہی آزمائشوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات بینات کے اندر جو ہم تلاوت کر رہے تھے، ان میں ایک قوم کی آزمائش گائے کے ذریعے کی گئی اور گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن اس آزمائش سے بھی نعمتوں کی قدردانی نہ کی، اپنی ضد، منافقت، ہٹ درمی میں وہ اپنے آپ کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ منو سلوہ نازل ہوا، فرعون سے نجات ملی، دیگر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں چشمے عطا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خود کو اپنی ہٹ درمی اور منافقت پر جاری رکھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی اس نشست کے اندر آیت نمبر 72 سے لے کر 74 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حالانکہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک خون کیا۔ اب پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے وہ واقعہ دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ امیل نامی نامدار مالدار شخص کے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا اس کے بھتیجے نے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ وراثت پر اپنا حق جمانا، میراث میں خود کو اکیلا وارث پروف کرنا۔ اب اس نے قتل کر دیا اور الزام مخالف فریقین پر لگا دیا کہ انہوں نے میرے چچا کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سے مطالبہ کیا گیا کہ قاتل کو بے نقاب کیا جائے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ واقعہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا، سنا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ خداوندی حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، تو ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو فرمایا کہ جب تم نے ایک خون کیا، فَضَرَعْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت لگانی شروع کر دی۔ اب الزام مخالف فریقین پر لگانا شروع کر دیا، اس بات کا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ قتل کس نے کیا ہے، فریقین نے قتل کیا ہے، وہ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو وہ چھپاتے تھے۔ اب قاتل تو ایک ہی تھا، مگر قتل کی سازش میں اور لوگ بھی شریک تھے۔ تو فرمایا کہ تہمت ایک دوسرے پر لگانی شروع کر دی کہ تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا۔ اب جب ظاہر کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا، وہ جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے، جس چیز کو انہوں نے چھپایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اب ظاہر کرنے کا طریقہ کار واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بہت ہی نیک شخص تھا، اس کے پاس ایک بچڑا تھی، گائے تھی۔ اب وہ جو گائے تھی،
جب وہ وقت قریب آیا، وقت مرگ، وہ موت کا وقت قریب آیا، تو اس شخص نے بچڑے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اب جب وہ لوگ قتل کر دیا تو حکم تھا کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، تو وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اٹھ کر بول پڑے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ گائے جو جنگل میں پھر رہی تھی، اس کی ماں نے اس کو کہا، اس بیٹے کو، کہ جانا بیٹا، تمہارے باپ نے فلاں جگہ کے اوپر فلاں جنگل کے اندر ایک گائے کو چھوڑا ہے، ایک گائے کو چھوڑا ہے، اب تم اسے آواز دینا، وہ آ جائے گی اور اتنے دن ہم میں اسے فروخت کر کے پیسے لے آنا۔ بچہ گیا، آواز دی، وہ گائے آ گئی اس کے پاس۔ اب جب گائے اس کے پاس آ گئی تو ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب سودا ہو جائے وہ ایک بار مجھ سے آ کے پوچھنا، مجھے آ کر بتانا کہ ماں جی اتنے میں سودا ہو چکا ہے، جتنے میں نے بتائے اس میں سودا ہو۔ اب وہ بچہ گائے لے کر آ رہا ہے، بازار سے گزرا تو ایک انجان شخص، اس نے کہا تم گائے مجھے دے دو، یہ درہم، یہ دینار تم لے لو، قیمت کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا قیمت اتنی ہے۔ اس نے کہا اتنے لے لو، زیادہ کی ڈیمانڈ آفر کی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی ماں سے مشورہ کرنا ہے۔ ماں سے مشورہ کیا تو کہا جی اتنے درہم میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے درہم میں، زیادہ بتا رہا ہے، اتنے درہم میں فروخت کر دو۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے وہ جی فروخت کر دیتے ہیں۔ جب وہ پہنچا وہاں بازار میں تو وہ بندہ آگے سے اب جو قیمت تھی پہلے بتائی تھی اس سے بھی زیادہ بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 6 بتائی، 6 دینار بتائی، تو اب 9 بچے نے 6 بتائی تو اس نے 9 بتائی۔ اس نے کہا جی 9 پہ ہو گیا۔ اب 9 کی بات ہوئی تو اس نے کہا جی 12 پہ میں بیچتا ہوں، لیکن ماں کو نہیں، ماں سے مشورہ نہ کرو۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی والدہ سے دوبارہ ضرور مشورہ کروں گا، والدہ سے مشورہ کرنے کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ کرنے کے لیے اس نے بھیج دیا اس کو۔ اب دوبارہ جب مشورہ کرنے کے لیے وہ گیا تو اس نے کہا جی ماں جی، یہ ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اب ماں نے جو بیٹے کو نصیحت کی، وہ کہا کہ بیٹا اب جب وہ شخص کہے نا اتنی قیمت دے لو تو اسے پوچھو جا کے کہ ہمیں یہ گائے فروخت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی۔ وہ بچہ بازار میں آتا ہے، جوان لڑکا جو ہے وہ بازار میں آتا ہے اور کہتا ہے جی اس بندے کو آ کر، جو انجان شخص تھا اس کو آ کے کہتا ہے ہاں جی بتاؤ، میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میری والدہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ گائے ذبح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا ابھی نہیں ذبح کرو، وقت آئے گا، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے وہ گائے لینے گے۔ اب وہ گائے کی قیمت پوچھے تو تم نے کہنا اس کی کھال میں سونا بھر کے دے دو، یہ اس کی قیمت ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، ظاہر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے جو چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا، اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا۔ جس طرح یہ مقتول کو ٹکڑا لگا ہے گوشت کا اور یہ اٹھ کر بول رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرا قتل کس نے کیا ہے، تو ایک دن روز محشر جب بپا ہوگا تو پھر تمہیں بھی وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر کسی گوشت کا ٹکڑا لگانے سے وہ تمہیں کن کہے اور تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔
لعلکم تعقلون کہ کہیں تم عقل مند ہو جاؤ۔ رب کی قدرت، رب کی جو نشانیاں ہیں وہ ہماری عقل اور وہم سے بالا تر ہے۔ اور پھر وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور پھر بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر عقل حاصل نہ کرے تو وہ بیوقوف آدمی خود پر ظلم کر رہا ہے، وہ کے لیے زیادتی کر رہا ہے۔ اب یہ ایک معجزہ تھا جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ اب معجزے کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے ان کی قربانی، گواہی کو قربان کروایا گیا، وجہ کیا تھی؟ مفسرین فرماتے قربانی دینا اور یہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا یہ مشکلات کے حل کے لیے اکثیر وظیفہ اور مجرد وظیفہ ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ثم، پھر قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس قدر معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں رہے، ان پر نصیحت، واعظ و نصیحت اثر نہیں کیا، تم رب کے خوف سے ڈرے نہیں، ڈرنا چاہیے تھا لیکن نہیں ڈرے، تو فرمایا کہ دل سخت ہو گیا۔ اب سخت ہونے کا دل کے سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کا واقعہ ہے، ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کے سخت ہونے کی مطلب اور مراد یہ ہے، کیسے پتا چلے گا کہ دل سخت ہوا ہے یا نرم ہے؟ اگر تو نصیحت بندے کے دل پر اثر کر جائے تو سمجھ لیجئے دل نرم ہے، اور اگر نصیحت، واعظ، تبلیغ اثر نہ کرے تو سمجھ لیجئے دل سخت ہو چکا ہے۔ اب وہ دل کتنا سخت ہو چکا ہے؟ من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے۔ جس کے سامنے نصیحت کرتے رہو، واعظ کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو تو اسے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر، اگر پتھر سے بھی بڑھ کر کوئی سخت چیز ہے تو تمہارے دل اس طرح ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں کچھ وہ ہے، لما یتفجر منہ الانہار، کچھ وہ ہے، یعنی تمہیں پتھر دل کہہ رہے ہیں، لیکن کہا اس سے بھی زیادہ پتھروں کی تو یہ صفت بھی ہے کہ ان کچھ پتھروں میں سے پانی کی ندیاں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ تمہارے دلوں پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے ندیاں نکل جاتی، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار حمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت الہی پتھروں کو بھی حاصل ہے، ایسے ہی حضور کی معرفت بھی پتھروں اور لکڑیوں کو بھی حاصل ہے۔ وہ واقعہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ
کہ کھجور کے تنے کے ساتھ میرے آقا و مولا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. جب منبر بن گیا تو وہ رونے لگا. معرفت تھی حضور کی. اور حضور فرماتے احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور جس دل میں نصیحت اثر نہ کرے اور جس دل میں محبوب خدا کی محبت نہ ہو وہ پتھر ہے کہ جس سے نہ ندیاں بہتی ہیں، نہ پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ خدا کے خوف اور خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. آج کی آیات طیبات محض میں نے عرض کیا بنی اسرائیل کے واقعات نہیں، یہ بنی اسرائیل کے کہانے اور قصے نہیں، بلکہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نصیحت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر لو. اگر نہیں کرو گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. کل انشاءاللہ نئی نشست کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.